1000 سے زیادہ ان 10 دنوں میں یہ جلوس ہوں گے، 1049 ٹو بی ایگزیکٹ، جس میں تقریباً 179 بہت ہی زیادہ ہائیلی سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، تقریباً 665 کے قریب مجالس ہوں گی جو کہ موسٹ سینسٹیو ہوں گی، اور سب سے بڑا جلوس 10 محرم کا ہوتا ہے جس کو پولیس سیکیورٹی دیتی ہے، اور اس میں بھی 6392 کے قریب پولیس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا محرم الحرام کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ اس میں مختلف مسالک کے جو مسلمان ہیں اپنے اپنی مذہبی عقائد کے مطابق وہ مختلف عبادات اور دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کو پولیس بہت بڑا ایک کور پرووائڈ کرتی ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا احاطہ کروں گا۔ زیادہ تر یہ جلوس اور مجالس پہ مشتمل ہوتا ہے اور وائز ہوتا ہے۔ اس دوران جو ہمارے پاس مختلف جلوس ہیں وہ تقریباً 1000 سے زیادہ ان 10 دنوں میں یہ جلوس ہوں گے، 1049 ٹو بی ایگزیکٹ، جس میں تقریباً 179 بہت ہی زیادہ ہائیلی سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، 586 کے قریب یہ نارمل ہیں، بلکہ سینسٹیو نیچر کے ہیں، اور باقی 287 یہ نارمل قسم کی پروسیشنز ہوں گے جن کو پولیس سیکیورٹی دے گی۔ اسی طرح جو مجالس ہوں گی اس کی بھی کافی کثیر تعداد ہے۔ پوری کراچی میں اس اشرے میں تقریباً 665 کے قریب مجالس ہوں گی جو کہ موسٹ سینسٹیو ہوں گی۔ اس کے علاوہ 1917 دوسری مجالس جو کہ سینسٹیو ہیں، اور 1700 سے زیادہ مجالس جو نارمل نوعیت کی ہوں گی۔ ان سب کو بھی سیکیورٹی وہاں پہنچائی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ وائز کی بھی تقریبات ہوتی ہیں جو سنی مسلک سے متعلقہ جو علماء ہیں وہ اس دوران وائز کرتے ہیں، وہ بھی تقریباً 314 کے قریب اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس کو بھی ہم کور کریں گے۔ اب اس میں ایک اسکیل آف ڈپلائمنٹ جو موسٹ سینسٹیو ہے یا نارمل ہے، اس کے مطابق ایک ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کنٹینجنسی پلانز سب زونس نے، ڈی آئی جی صاحبان نے اور ایس ایس پی صاحبان نے وہ مکمل کر لی۔ جو مانیٹرنگ رومز ہیں یا کنٹرول رومز ہیں وہ بھی تقریباً سب بن چکے ہیں، ان کے نمبر وغیرہ سب ڈسپلے ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں جو علماء کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن کی مجالس ہوتی ہیں وہ سب میرے آفس سے لے کے ایس ایس او لیول تک وہ تقریباً سب پہلی محرم سے پہلے منعقد ہو چکی ہیں، جس میں سیکیورٹی کے معاملات اور دوسرے معاملات کو بالکل تھریڈ بیئر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب مجموعی طور پہ ان 10 دنوں میں 50,000 سے زیادہ مجالس ہوتی ہیں، ان 10 دنوں کو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے، اور 1000 سے زیادہ پروسیشنز ہوتے ہیں۔ ان سب کو پولیس سیکیورٹی دیتی ہے۔ اب میں اسکیل پہ آؤں گا، خاص طور پہ آخری 3 دن جو ہے اس عشرے کے 7، 8، 9 اور 10 محرم یہ بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، اور سب سے بڑا جلوس 10 محرم کا ہوتا ہے جس کو پولیس سیکیورٹی دیتی ہے، اور اس میں بھی 6392 کے قریب پولیس کے اہلکار تعینات ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ٹریفک کی ڈپلائمنٹ ہے، اسپیشل برانچ کی ڈپلائمنٹ ہے، وہ الگ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کافی اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کمشنر آفس کے ساتھ، ڈی سی صاحبان کے ساتھ، اور رینجرز،
اور دوسرے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میٹنگ اور کوآرڈینیشن ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم بڑے پرامید ہیں کہ جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے اس محرم کی، کوئی اسپیسیفک تھریٹ تو ایسا سچ کوئی نہیں ہے، لیکن جنرل تھریٹ جو جنرلی پورے ملک میں ہوتی ہے اور خاص طور پہ کراچی میں ہوتا ہے وہ ہے، تو اس کو دیکھ کے جو کنٹیجنسی پلان ہم نے بنائے ہیں تو ہم پرامید ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ محرم کا عشرہ خیر خوبی گزر جائے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو پالیسی بنی ہے وہ عام طور پہ یہ ہے کہ ہمارے جو جید علماء ہیں اہل تشیع کے اور دوسرے فرقے سے کسی اور مسلک سے، ان کو سیکیورٹی 2 سیکیورٹی 1 اور باقی جو سیکیورٹی ہے وہ DIG زونل آفیسز دیتی ہیں۔ جو مجالس کے ذاکرین ہیں وہ ان کو سیکیورٹی SHO صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ لے آئیں اور بعد میں اپنی گھر پہ یا جس جگہ پہ ان کی رہائش ہے ان کو وہاں تک وہ چھوڑ کے آ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ سے ہماری گزارش ہوگی کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، جس طرح ہم نے اپنی میٹنگز میں اس کا اظہار کیا اور سب نے یکجا طور پہ اس بات کو مانا کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو بنا ہوا ہے اس کی سختی سے پاسداری کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ سب علماء کرام اور جو وہ سب اس میں بھرپور طریقے سے اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اور باقی آپ کی میڈیا کے توسط سے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے شہری ہیں اس تک یہ بات پہنچے کہ اگر کوئی اس دوران، کیونکہ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ جنرل تھریٹ اسیسمنٹ کے مطابق یہاں پہ ان دنوں میں ایک سخت ایک تھریٹ ہوتی ہے، عام طور پہ جو عمومی تھریٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے اگر کسی صاحب کو کچھ بھی چیز مشکوک اشخاص وغیرہ وہ نظر آئیں تو اس سلسلے میں برائے مہربانی وہ ایک دم سے ہمارے کنٹرول رومز پہ یا ہمارے تھانوں پہ وہ جلدی سے یا ہمارے افسران کو کسی طریقے سے وہ اطلاع پہنچائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو ایک بہت بڑی 10 دنوں کی ایکٹیویٹی جاری ہے اور ساری ہے جو آج سے، اور اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ 50,000 سے زیادہ مجالس اور 1,000 سے زیادہ جو پروسیشنز ہیں اور پوری کراچی میں ان کو سیکیورٹی دینا کا جو یہ ایک پروگرام ہے اللہ کے فضل سے فائنلائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دیکھیے، جہاں تک منشیات کی بات ہے تو منشیات پہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، صرف گٹکا اور مین پوری نہیں بلکہ جو ہارڈ منشیات ہیں، سنتھیٹک ڈرگس۔ یہ ابھی چند دن پہلے میرے پاس میٹنگ ہوئی، اس میں ایک اہم جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، اس میں میرے خیال میں اگر پولیس میں سب سے زیادہ سزائیں کسی کو ملی ہیں تو اس موضوع پہ ملی ہیں کہ منشیات کے علاقے میں اگر بہت زیادہ اس کی ایکٹیویٹی ہے اور منشیات فروشوں کی اور منشیات آسانی سے بکری ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن صرف ہم نہیں کر رہے، SSP نہیں کر رہا بلکہ IG صاحب کی اسپیشل ٹیم بھی کر رہی ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے یہی کہا تھا کہ وہ جو کمیٹی ہے، ٹیم ہے، اس میں ہم ہارڈ جو منشیات ہیں، نارکوٹکس ہیں، جس میں سنتھیٹک ڈرگس بھی آ جاتے ہیں، آئس اور یہ سب بھی شامل کر ہیں۔ تو منشیات پہ ایکشن ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے منشیات صرف کرائم کا ایشو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کرائم کا ایشو نہیں ہے، یہ مجموعی طور پہ سوشو کلچرل پرابلم ہے، اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی علاقے میں منشیات فروش کام کر رہا ہے تو علاقے کے مکینوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ جی ہمارے علاقے میں یہ بچوں کو یا بڑوں کو خراب کر رہا ہے
اور اس پہ ہم ایکشن نہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پولیس والے کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. اس میں کیٹیگریز بنی ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسی بھی ابھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. جو سب سے بڑے منشیات فروش ہیں جو ٹاپ 10 ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے, ان میں زیادہ تر اس وقت ایز وی اسپیک وہ بند ہیں. وہ باہر نکلتے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا پرابلم ہے اور یہ سماجی ایک بڑا مسئلہ ہے, اس پہ ہم سب نے اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. اگر کہیں پہ اسپیسیفک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی علاقے میں جس علاقے کی آپ نے بات کی, اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ میں نوٹ کروں گا انشاءاللہ, اور اس پہ ہم اپنے طور پہ انکوائری بھی کریں گے اور ایکشن لیں گے. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.